اس واسطے انہیں کیا ہوگا کیڑی ضرورت ہے وہ تو بڑا آرام کرتا ہوگا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاماں دی ایک تربیت فرمائی ہے۔ توجہ کرنا، اے سارے ایمان دا حصہ ہے جڑی گل میں عرض کر رہی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کلہم عدول، آپ فرماتے ہیں میرا ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی میرا عادل ہے، اے ساڈا ایمان ہے۔ اگر اس تو علاوہ اگر کوئی بندہ کسی بھی صحابی دے بارے کدے بدگمانی کا شکار ہو جاوے، اس بندے دا اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت کا نظریہ کی ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی عادل ہے، اس کے علاوہ جڑا کسی بھی صحابی دے متعلق بدگمانی کا شکار ہوئے وہ بندہ سنی نہیں ہو سکتا، تو اس بندے نال کدے ساڈا تعلق بھی نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھ لو۔ جڑا صحابی رسول دا نہیں ہو تیرا میرا کس طریقے ہو سکتا ہے؟ تو کسی بندے نے جب عرض کیتا نا جی آج کل بڑا آرام پسند ہو گیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، مینوں اپنے غلام کا پتہ ہے۔ اے ویکھو سرکار فرماتے ہیں مینوں اپنے غلام کا پتہ ہے۔ ایتھے ایک گل سنو، ہر عالم نو امام نو اپنے سارے مقتدیاں دا نہیں پتہ ہوندا۔ عالم خطیب امام اپنے سارے مقتدیاں دی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ سارے میرے مقتدی میرے نال ٹھیک نے۔ اسی طریقے ہر باپ اپنی پوری اولاد کی گارنٹی نہیں دے سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری اولاد ٹھیک ہے۔ آقا نے غلاموں اسی طریقے ہر پیر اپنے سارے مریداں کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے سارے ہی مرید درست نے، لیکن صدقے جائیے کملی والے کو آپ نے قیامت تک اپنی امت کو پیغام پہنچا دیتا۔ آپ فرماتے ہیں میرے غلاموں اصحابی کلہم عدول، آپ فرماتے ہیں تسی کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے، میں محمد اپنے سارے صحابہ کی گارنٹی دے گا، میرے سارے صحابی جنتی نے اور سارے دے سارے عادل ہیں۔ ہر حکم کا صحابی عادل ہے۔ باپ اپنی اولاد کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن کملی والے نے اپنے سارے صحابہ کرام کی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جدو بیٹھے سمجھا تسی عموماً دیکھتے ہو جدو گرمی دا موسم آتا ہے نا، گرمی دا تے انج ایک بروڑا ہوا اٹھتی ہے جیڑی جناب والا گرد و غبار اٹھتی ہے۔ گرد و غبار جدو اٹھی نا صحابہ کرام بیٹھے نے، حضور علیہ السلام آپ نے دیکھا ہے گرد و غبار اٹھی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس یعنی آن والا انج لگتا سی جس طریقے نا کوئی گھوڑ سوار آ رہی ہے تو گرد و غبار اٹھ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نا اس کو دیکھ کے گرد و غبار میں آپ نے دیکھ کے فرمایا، آپ نے فرمایا کون ابا حسیمہ، آپ نے فرمایا کہ تو ابو حسیمہ ہو جا، ابو حسیمہ بن جا، میں ابو حسیمہ بن جا۔ آقا کے غلاموں صحابہ فرماتے ہیں جب میرے آقا نے فرمایا کہ کون ابا حسیمہ، تو ابو حسیمہ بن جا، آپ فرماتے ہیں کہ او ابو خیسمہ تھی یادا سی، لیکن جب محبوب نے فرما دیتا کہ وہ پھر ابو خیسمہ بن کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے قدماں تے ہاتھ رکھا کہ عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تسی ایس میرے خیسمہ غلام دے متعلق گل کرتے سی، آپ نے فرمایا تسی یہ کہتے سی کہ بڑا آرام پسند ہو گیا ہے، وہ ہن گھر دے وچ بیٹھ گیا ہے۔ توجہ کرنا، عرض کیتی حضور اسی تے گل کیتی سی، آپ نے فرمایا کہ مینوں اپنے ہر غلام دا پتہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں ابو خیسمہ جتھے مرضی سی ہوئے زمین تے، لیکن جب میرے آقا نے اس ہوا تے جناب والا اٹھن والے اس آقا کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ہوا والی اٹھن والی گرد و غبار کو آپ نے فرمایا کہ ابو خیسمہ بن جا، تیرے منہ سے جو نکلی بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات کو ہو کے رہی۔ تو پھر اسی طریقے جناب والا ابو خیسمہ بن گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اور کن کی کنجی توجہ کرنا کن کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنان کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تخلیق فرمان کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعنی اللہ کو بناون میں دیر نہیں لگتی، اور کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ سورہ یاسین ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ کرنا نہ بنان دا، میں اس کو فرمانا کن ہو جا، فیکون بس ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کن ابا خیسمہ، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان دے وچ اس کن دی تاثیر رکھی ہے، اس کن دی تاثیر رکھی ہے، اس کن دی تاثیر
محبوب نو ایک کمال عطا کیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، آقا علیہ السلام دے امتیوں، اے اللہ نے اپنے محبوب نو کمال عطا کیتا ہے۔ ایک تسی میں تہاڈی گل بات میری محفوظ نہیں ہے، لیکن